لائیو نہیں جاتی ہوں، لیکن آج کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے مجھے اور ہم سب کو جو ہماری ایک ٹیم ہے ان کو لائیو آنا پڑا۔ سب سے پہلے جو کہ تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو تعارف کروا دیتی ہوں۔ میرے سیدھی رائٹ سائڈ پہ میرے عمران جاوید قریشی صاحب ہیں، سینئر ایڈوکیٹ۔ ان کے ساتھ رامے صاحب، فیاض رامے صاحب موجود ہیں، جو کہ آج کل آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے بڑی فارم میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اور میرے جو لیفٹ سائڈ پہ ہیں وہ میرے ساتھ ہیں اسد عباس جعفری صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں اصغر صاحب۔ آج جو ہم بات کرنے آئے ہیں یہاں پہ، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ ٹیم دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیم جیسے ڈے 1 سے ایک تھی اور آج بھی ویسے ہی ہے۔ اور اگر کچھ لوگوں کی خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ مغویہ بچی کے کیس سے پیچھے ہٹ گیا ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہی رہیں گے۔ سب سے پہلے تو آج آپ لوگوں کو شاید خبر مل گئی ہوگی کہ جو آج چلان جو ہے وہ ملزم ظہیر کی طرف سے ایک پیش کیا گیا تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ چلان کو کینسل کیا جائے، یعنی کہ وہ چلان کے انگیسٹ کیا تھا، تو وہ جو ان کی درخواست تھی وہ آج مسترد ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں، یعنی کہ اگلا جو فیصلہ آئے گا، ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے ایم ایل او کے لیے کیا ہوا کہ جی ایم ایل او نہ ہو، تو اس کے خلاف بھی انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی جو جبران ناصر صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ اس چیز میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور ہمارے جبران صاحب نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بڑے اچھے دلائل دیے، بڑے دبنگ سٹائل میں آج انہوں نے جو ہے وہ اندر جو بھی تھا آرگیو وہ وہاں پہ ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملزمان کی طرف سے جو وہ تھی اپلیکیشن، اس کو مسترد کیا گیا۔ اچھا، سب سے پہلے میں اپنے جو میرے وکلا حضرات ہیں معزز، میں سب سے پہلے یہ بات ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو یہ وکیل ہیں، یہ وکلا نے کب سے قسمیں کھانی شروع کر دی، اور کب سے قسمیں کھا کے اور اپنے مدعیوں کو جو ہوتے ہیں، ان کے جو گنہگار ہوتے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کی؟ کیونکہ میں نے اپنی لائف میں آج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی وکیل عدالت کے اندر، جج صاحب کے اندر کھڑے ہو کے تو قسمیں کھا رہے اور قسموں کے اوپر فیصلے ہوں۔ تو مجھے یہ سب سے پہلے تو ذرا قریشی صاحب آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، یہ لیگل ایتھکس ہے ہمارے کہ کبھی بھی کوئی وکیل پرسنل ہو کر کسی معاملے میں نہیں الجھتا جب تک اس کا کوئی ذاتی کیس نہ ہو۔ تو یہ جو طریقہ ہے یا جو یہ سٹائل ہے، یہ ہمارے لیگل پروفیشن کے خلاف ہے کہ آپ نے صرف روسٹم کے اوپر کورٹ آف لاء میں اپنے موکل کا، اپنے کلائنٹ کا کیس ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے اپنے دلائل سے اور قانونی نظائر سے، اور جو فیکٹس اور حقائق ہو اس کو کورٹ کے آگے رکھنا ہے۔ اور جو پولیس کا کام ہوتا ہے، اس نے کلیکشن آف ایویڈنس کرنی ہے اور پروڈکشن آف ایویڈنس کرنی ہے بفور دا کنسرن کمپیٹنٹ کورٹ آف لاء۔ یہ رسپانسبلٹی ہے پولیس کی اور یہ رسپانسبلٹی ہے پروفیشنل لائرز کی۔ اگر آپ اس میں پرسنل ہو کر اس طرح کی آپ اخلاقی طور سے بھی گر جاتے ہیں کہ جی قسمیں کھا رہے ہیں، جی ملزم میرا بے گناہ ہے، میں قسم، یہ بات آپ نے کرنی ہے تو بھائی کورٹ آف لاء کے روسٹم پہ کھڑے ہو کے کورٹ کو دلائل سے قائل کیجئے۔ اگر آپ نے معافی تلافی کرنی ہے، پاؤں پکڑنے ہیں اگر جج صاحب کے یا کسی کے، تو آپ پردے میں جا کے پکڑ لیجئے، میڈیا پہ آ کے ایک وکیل کے یونیفارم کو نہ بدنام کیجئے۔ ود ڈیو کائنڈ ریگارڈ، ہمیں شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے ایسے۔ میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ جو میں نے بات کیجیے، لیگل پروفیشن کی ایک رسپانسبلٹی ہے۔ ہم آخری امید ہے اس وقت اپنی سوسائٹی کی جو انصاف کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے سے خامیاں ہوں گی، ہمارے سے کمیاں ہوں گی اور ہم ایسا مذاق بنیں گے میڈیا میں آ کر، تو وہ کس کے اوپر بات ہوگی؟ وہ انصاف کے نظام کے اوپر بات ہوگی۔ میں صرف آپ کے اس پروگرام کے وسعت سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ وکیل کو وکیل ہونا چاہیے، اپنے کلائنٹ کا کیس صرف کورٹ آف لاء میں لڑے۔ اگر آپ اس طرح ذاتی قسمیں کھاتے ہیں، اخلاقیت سے آپ گرا ہوا یہ عمل کرتے ہیں، اور یہ ایک اچھا تاثر نہیں جاتا معاشرے میں۔ یہ بھی بتائیں ذرا قسمیں کھانے کی نوبت کیوں آئی ہے؟ مطلب کیا یہ کیس کو ہارتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں، اپنی شکست دیکھ رہے ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے قسمیں کھانے کی؟ بہن بشرا، میں یہی کہوں گا کہ اس میں جیت ہار نہیں ہوتی، اس میں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، اس میں کوئی وکیل نہیں ہارتا۔ یہ کلیئر میسیج ہے۔ لیگل پروفیشن اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973 کے تحت لائرز کا کام صرف اپنے کیس کو جی رامے صاحب کورٹ آف لاء میں پلیڈ کرنا ہے، آگے سزا جزا کورٹ نے کرنی ہے، کوئی وکیل نہیں جیت ہار ہوتی۔ تو یہ چیز انہیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اگر وہ اس طرح کی اب
باتیں کرنی شروع کر دی ہیں اور یہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گئے، تو میں اس میں اس چیز کی اظہار ندامت ہی کر سکتا ہوں کہ ایسے وکیل کو نہیں کرنا چاہیے تھا. سینئر وکیل ہے وہ میڈیا پہ آگے قسمیں کھا رہی ہے، درست یہ اقدام نہیں ہے. جج صاحب کے سامنے قسمیں کھائی ہیں. جج صاحب کو قسمیں کھا کے یہ یقین دلانے کی کوشش کریں کہ جی میرے جو ملزمان ہیں وہ بے گناہ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں. مطلب ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ جج صاحب کیسے یہ ساری چیزیں کر. یہ اس کے اوپر ذرا رامے صاحب بھی روشنی ڈالیں گے. اور میں ایک چیز یہاں پہ اور بتاتی چلوں کہ ناظرین، کراچی سے کچھ ٹیم جو ہے وہ روانہ ہوگی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ شوکت شہانی صاحب جو ہیں ان کو بھی شاید تھوڑی جو ہے خون جوش مار گیا ہے کہ انہوں نے کہا شاید چلو جو ان کے کاغذات پانی میں بہہ گئے تھے، جو ایویڈنس تھے بہت اہم، وہ ان کے پانی میں بہہ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلو میں بھی اب ذرا میدان میں کود جاؤں. تو ناظرین، کراچی سے ٹیم جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے یا ہو جائے گی آج کل میں انشاءاللہ تعالی. اور وہ ظہیر کی جو والدہ ہے نور بی بی، اس کو گرفتار کرنے کے لیے، دیکھیں مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، میری ہو، آپ کی ہو، ظہیر کی ہو، لیکن اگر اپنی اولاد کے جرم میں کوئی والد یا والدہ اگر ان کا ساتھ دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی برابر کے اس جرم کے شریک ہیں، اور اسی طرح ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. یہ وہی والدہ ہیں جو مغویہ بچی کو اور اپنے بیٹے کو پورے پاکستان کی سیر کروا رہی تھی، پورے پاکستان سے جو ہے ان کو گھمایا جا رہا تھا، اور 3 صوبوں کی پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن یہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے. تو اب یہاں پہ فیصلہ آپ نے بھی کرنا ہے کہ آیا یہ جو ان کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے، یہ ان کو خود گرفتاری دے دینی چاہیے، یا آیا ان کو پولیس پکڑ کے لے کے آئے، یا جس طرح سے بھی ظہیر وغیرہ. اور میں امید کرتی ہوں کہ جس طرح سے پہلے ان کو ظہیر وغیرہ کو پروٹوکول ملا ہے اس طرح سے نہ ہو. کیوں کہ ان کے جو کچھ 2-3 انہوں نے عجوبے چھوڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ یہ بات کرتے ہیں آ کے جی ظہیر کو بڑے پروٹوکول سے رکھا ہے. تو یہ ہمارے اداروں کے اوپر یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں، کہ ایک ملزم کو پروٹوکول دیا جاتا ہے عدالت کے اندر بھی اور اس کے بعد جیل کے اندر بھی. تو یہ کچھ لابی ہے جو پیڈ یوٹیوبرز ہیں، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پیڈ یوٹیوبرز ہیں جو ہمارے اداروں کو بدنام کریں، ہماری معزز عدلیہ کو بدنام کریں. ہمیں شروع دن سے ہمیں اپنے معزز جج صاحبان پہ پورا اعتماد تھا، ہمیں اپنی عدلیہ پہ پورا اعتماد ہے کہ وہ اچھے فیصلے کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی اچھے فیصلے کریں گے، جس کا نتیجہ آپ نے آج دیکھا کہ جو ان کی ایک اپلیکیشن ہے وہ مسترد ہوئی ہے.